کیا ایسے عوامل ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کم اور سیزیرین سیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے؟ نارمل ڈیلیوری بالکل ایک قدرتی عمل ہے. اس میں ہم پوری پریگنینسی کے دوران 9 ماہ کے دوران باقاعدگی سے مدر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے بچے کی سوسائٹی کے لیول پہ، پیشنٹس کے لیول پہ، ڈاکٹرز کے لیول پہ، ہم ہر لیول پر یہ بات بہت زیادہ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹرز شاید جان بوجھ کر بڑا آپریشن کر دیتے ہیں. اگر ان کی ہائٹ ویٹ ٹھیک ہے اور ان کو اور اس قسم کی کوئی پیچیدگی جیسے یوٹرس کا ٹیومر فار ایگزامپل فائبرائڈ یا پلاسینٹا کی کوئی اب نارمیلٹی یعنی آول بچے دانی کے منہ کے آگے نہ آ گیا ہو، عام زبان میں پلاسینٹا کی کوئی اب نارمیلٹی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ڈاکٹر فوزیہ امبر قریشی، اسپیشلسٹ گائناکالوجسٹ اینڈ آبسٹریشین، پروفیسر شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج آپ سے مخاطب ہوں. میں شکر گزار ہوں QS ہیلتھ فاؤنڈیشن کی، جنہوں نے مجھے مدعو کیا ادھر آپ سے بات کرنے کے لیے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نارمل ڈیلیوری ورسز سیزیرین سیکشن. کیا ایسے عوامل ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کم اور سیزیرین سیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے؟ سوسائٹی کے لیول پہ، پیشنٹس کے لیول پہ، ڈاکٹرز کے لیول پہ، ہم ہر لیول پر یہ بات بہت زیادہ سننا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹرز شاید جان بوجھ کر بڑا آپریشن کر دیتے ہیں یا نارمل ہوتا ہوا کیس روک کے بڑا آپریشن کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پہ ہم جتنی بھی زیادہ بات کر لیں وہ شاید کم رہے گی. سبجیکٹ ہے ایک بہت بڑا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا اس کو سادہ الفاظ میں اور سادگی کے ساتھ آپ کو بتا سکوں. میں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوں گی وہ آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ایک ہیلدی خاتون جن کا ہائٹ سمجھ لیں 5 فٹ سے زیادہ ہے، جن کا ویٹ ان کی آئیڈیل باڈی ویٹ کی لمٹس میں آتا ہے، جو بھی ان کی ہائٹ کے حساب سے ان کا اپروپریٹ باڈی ویٹ ہے، اور ان کو نہ ہائی بلڈ پریشر ہے، نہ ان کو ہائی بلڈ شوگر ہے، نہ ان کو بلڈ اور بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی پریویسلی ڈیزیزز ہیں، نہ ان کو ہارٹ یا کڈنی یا لنگ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی سیریس النس یا ایلمنٹ ہے. یہ تمام خواتین کی شرح کم ہے. میکسیمم شرح نارمل خواتین کی ہے جن کا نارمل باڈی ویٹ ہوتا ہے اور ان کے اندر کوئی ایسی میڈیکل کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ وہ بھی نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پاتی اور ان میں بھی ہمیں زیادہ سیزیرین کی طرف جانا پڑتا ہے؟ یہ ایک عام فہم سمجھے اوپینین ہے پبلک کا. میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. نارمل ڈیلیوری بالکل ایک قدرتی عمل ہے. اس میں ہم پوری پریگنینسی کے دوران 9 ماہ کے دوران باقاعدگی سے مدر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے بچے کی پوزیشن سیدھی ہے، اگر ان کے الٹرا ساؤنڈ رپورٹس میں بیبی کی گروتھ بالکل ایک نارمل ایکسیلنٹ گروتھ کرو کے ساتھ ہے، اور اگر ان کی ہائٹ ویٹ ٹھیک ہے اور ان کو اور اس قسم کی کوئی پیچیدگی جیسے یوٹرس کا ٹیومر فار ایگزامپل فائبرائڈ یا پلاسینٹا کی کوئی اب نارمیلٹی یعنی آول بچے دانی کے منہ کے آگے نہ آ گیا ہو، عام زبان میں پلاسینٹا کی کوئی اب نارمیلٹی نہ ہو، تو پھر ہم پوری ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری تک نیچرل لیبر پین سٹارٹ ہونے کا ویٹ کر سکتے ہیں. اور یہی ریکمینڈڈ ہے اور یہی اس ٹائم کی کلینکل پریکٹس ہے. ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری تک قدرتی لیبر پین لگنے کا انتظار کریں اور ہر ہفتے ڈاکٹر صاحبہ کو یا اپنے معالج کو چیک کرواتے رہیں، گائناکالوجسٹ کو. وہ ہر وزٹ پر آپ کا ہائٹ چیک، ویٹ چیک کریں گے، بلڈ پریشر چیک کریں گے اور پیٹ کے اوپر سے معائنہ کر کے یہ اندازہ کریں گے کہ بیبی کتنا نیچے اتر رہا ہے. اترنے کا عمل 9ویں مہینے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے شروع میں، اور یہ پورے 9 مہینے تک آہستہ آہستہ آہستہ
baby is descending into the pelvic cavity means entering. pelvic cavity وہ برتھ کنال یا حصہ یا pelvis کا ہے کہ جس میں کہ اوپر سے بیبی نے انٹر ہونا ہے. اس نے بیبی نے کچھ آہستہ آہستہ ڈسینڈ ہوتے ہوتے لیبر پینس کے ساتھ پشنگ ایفرٹس کے ساتھ نارمل ڈیلیوری مکمل کرنی ہے. اس عمل کے دوران ہاسپٹل میں لیبر روم میں پیشنٹ مدر کو داخل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا ہر 1 سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بعد چیک اپ معائنہ کرتے رہتے ہیں. ہر 10-15 منٹ میں بیبی کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے رہتے ہیں. ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں مدر کا بلڈ پریشر چیک کرتے رہتے ہیں. یہ ہے لیبر روم کے اندر کلوز مانیٹرنگ جس میں کہ مدر کی نارمل ڈیلیوری ہو جانی چاہیے اگر سب آئیڈیل کنڈیشنز میں رہتا ہے. اگر کسی خاتون کو اپنی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری بھی کراس ہو جانے کے باوجود لیبر پین نہ سٹارٹ ہوں تو پھر اگین ہمارے پاس راستہ ہے مصنوعی دردیں سٹارٹ کرنے کا. حالانکہ یہ آئیڈیل عمل نہیں ہے لیکن اس کو کلوز ٹو نارمل یا آئیڈیل بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کی دوائیاں جو کہ لیبر پینز کو مصنوعی طور پر سٹارٹ کر لیں اور مدر کو پھر پین سٹارٹ ہو جائیں, آہستہ آہستہ بچے دانی کا منہ کھلنا شروع ہو جائے, وہ عمل شروع ہو اور اس کے بعد نارمل ڈیلیوری اپنی تکمیل کو پہنچے. اس سارے عمل کے دوران ڈاکٹر پوری طرح مدر اور بیبی کا مسلسل معائنہ کرتے رہتے ہیں. مختلف آلات کے ذریعے بیبی کی ہارٹ بیٹ سنتے رہتے ہیں. سی ٹی جی ایک اسپیشل ای سی جی کی طرح کی سی ٹی جی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کہ بچے کی ہارٹ بیٹ کو پیپر کے اوپر ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. اس سارے عمل کے دوران بہت ساری ایسی مشکلات, رکاوٹیں, پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں جس میں سیدھی نارمل ڈیلیوری ہوتے ہوئے بھی بڑا آپریشن کرنے کی نوبت آ سکتی ہے. اس میں موسٹ کامن سچویشنز کیا ہوتی ہیں جس میں کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے بک ہوئی ہوئی پیشنٹ جو کہ نارمل کے عمل سے گزر رہی ہوں ان کو بڑا آپریشن میں کنورٹ کرنا پڑ جائے. یہ وہ سچویشنز ہیں. نمبر 1, بیبی کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ لو جا رہی ہو. ایک اندازے کے مطابق اگر بیبی کا ہارٹ بیٹ مسلسل 10 منٹ تک 100 بیٹس پر منٹ یا اس سے بھی کم ہو تو یہ بہت سیریس سیناریو ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور کم ہو رہی ہے دل کی دھڑکن. اس کے علاوہ اور دوسری جو سچویشنز ہو سکتی ہیں, بچے دانی کا منہ اچھی دردیں آنے کے باوجود صحیح طرح نہیں کھل رہا. تیسری سچویشن یہ کہ بچے دانی کا منہ کھل تو رہا ہے, مین سروکس ڈائلیٹ تو ہو رہی لیکن بیبی کا ہیڈ ڈسینڈ نہیں کر رہا, جس کو میں نے بچے کا نیچے اترنا کہا, اس کو ڈسینڈ کرنا پیلوک کیویٹی میں نیچے نہیں آ رہا اچھی دردیں آنے کے باوجود. یہ موسٹ کامن 3 سچویشنز ہیں میڈیکل سچویشن جس میں کہ سیزیرین سیکشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے. یاد رہے نارمل ڈیلیوری ہو یا سیزیرین سیکشن, ایم اینڈ میں سب کا یکساں ہے, مدر کا بھی, فیملی کا بھی اور ڈاکٹر کا بھی. ماں بھی صحت مند رہے اور بچے کو بھی نقصان نہ پہنچے. پھر یہ عمل اس طرح سے ہم لوگ پورا کرتے ہیں. یہ جو سیزیرین سیکشن دردوں کے دوران کیا جاتا ہے ایک ایمرجنسی نیڈ بنا کے, اس سیزیرین سیکشن کو ہم ایمرجنسی سیزیرین سیکشن کہتے ہیں. اسی لیے لیبر روم کے بالکل ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں آپریشن تھیٹرز اور بے ہوشی والے ڈاکٹر کی سہولت اور بچوں والے ڈاکٹر کی سہولت, تاکہ یہ سہولتیں جس ہاسپٹل کے اندر یہ تمام سہولتیں ایک دم بر وقت مل سکیں وہاں پہ ڈیلیوری کرنا مدر کے لیے سیف ہوتا ہے اور فیملی بھی ان سروسز سے مطمئن ہوتی ہے. پیچیدگیاں تب آ جاتی ہیں جب سہولتیں پوری طرح نہ میسر ہوں اور پھر کسی چیز کی اچانک ضرورت پڑ جائے. اگر فار ایگزامپل اگر ایمرجنسی سیزیرین کی ضرورت پڑ جائے اور اس مٹرنٹی ہوم یا لیبر روم کے ساتھ آپریشن تھیٹر اٹیچ نہ ہو تو پھر ایک ایمرجنسی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں لے کر اس کو ایمرجنسی میں ٹرانسپورٹ کرنا پڑ سکتا ہے مدر کو. اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کا ٹرائل بھی وہیں لیں جہاں پر آپریشن کرنے کی سہولت ہو. دوسری وہ بات کہ لیبر پین سٹارٹ ہونے سے پہلے
ہی کیوں بڑا آپریشن کر دیتے ہیں ڈاکٹر؟ ابھی بہت ہلکی دردیں آ رہی ہیں، نارمل کا ٹرائی نہیں کیا، آپریشن کر دیا. یہ بھی ایک میں نے بہت اوپینین سنا ہے فیملی سے. اور مدرز ان دیم سیلز جن کا بڑا آپریشن ہو گیا، جب ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ سمجھ آئی کہ ڈاکٹر نے شاید ٹرائی ہی نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ٹرائی تو نارمل سیدھا نارمل ڈیلیور ہونے کے لیے اگر مدر تیار ہیں اور ان کا کیس بالکل نارمل ہے تو ناجائز تو کوئی بڑا آپریشن نہیں کرے گا. اس کے اندر نارمل میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوں گی. فار ایگزامپل بچے کا ہیڈ فکس ہی نہیں ہے، ہڈی کے اندر اترا ہی نہیں، بچہ آڑی پوزیشن میں ہے، ٹانگیں نیچے کی طرف ہیں، بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے کہ دردوں میں وہ اور بڑھ سکتا ہے. بہت زیادہ بلڈ پریشر کے ساتھ اگر لیبر پینز کمبائن ہو جائیں تو ماں بچے کی دل کی دھڑکن بہت جلدی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بچہ پیٹ کے اندر اپنا موشن پاس کر دیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی سائنٹیفک لینگویج میں میکونیم کہتے ہیں. پھر اور اس طرح کی کافی سچویشنز ہو سکتی ہیں جس میں کہ بڑا آپریشن کرنا لیبر پین سے پہلے ہی ایڈوائزیبل ہے. اور اس کے علاوہ اگر بیبی کا سائز گروسلی ہی کافی گڈ سائز لگ رہا ہو، 4 کلو گرام 4.5 کلو گرام یا اس سے زیادہ ایک ایوریج ہائٹ اینڈ ویٹ مدر کے لیے، مدر کو انکنٹرول ڈائبٹیز ہو پریگننسی میں تو بھی یہ سچویشن آ سکتی ہے. مدر کے پہلے 2 آپریشن یا 2 سے زیادہ بڑے آپریشن ہو چکے ہیں تو بھی یہ سچویشن ہے کہ لیبر پینز لگنے سے پہلے ہی بڑا آپریشن ایک مناسب ٹائم بتا کر 37 ہفتے مکمل کر کے کر دیا جائے حمل کے. اور ایک کنڈیشن ہے پلاسینٹا پریویا جس میں کہ ایبسلیوٹلی سیزیرین سیکشن ہی کی سچویشن بن جاتی ہے. وہ ہے کہ یہ بہت کامن تو نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کامن ہوتا جا رہا ہے. چونکہ زیادہ بڑے آپریشن ہو رہے ہیں سیزیرین سیکشن تو پھر اگلی پریگننسی میں چانس ہے کہ پلاسینٹا یا آنول بچے دانی میں نیچے بچے دانی کے منہ کے اوپر اٹیچ ہو جائے گا. اس میں مدرز ہم سے پوچھتی ہیں کہ آخر ہمارا پلاسینٹا ہی کیوں لو لائنگ اٹیچ ہو گیا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا یا کسی اور کا نہیں ہے. تو اس میں یقین کریں مدر کے کرنے والا کوئی کام نہیں ہے. اس میں اٹ از آل بائی چانس پلاسینٹا نے جہاں اوپر اٹیچ ہونا تھا یوٹرس کے اوپر والے حصے میں تاکہ برتھ کینال فری ہوتی نارمل ڈیلیوری کے لیے، پلاسینٹا نیچے اٹیچ ہو گیا جو کہ برتھ کینال کے رستے کو آکوپائی کر رہا ہے اور اب بیبی کی نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہے. اور پلاسینٹا پریویا کا ڈائگنوسس کرتے بھی ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے ہی ہیں مدر کا. اس کے علاوہ اور کہاں ہم دردوں سے پہلے سیزیرین سیکشن کر سکتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں، وہ ہے بچے کی گروتھ کی ایب نارمیلٹیز، مختلف قسم کی اتنی زیادہ ایب نارمیلٹیز کے جس میں کہ ڈاکٹر یہ مشورہ دیں کہ شاید لیبر پینز لگنا اس بچے کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جڑواں یا ٹرپلیٹ بھی ایک ایسی سچویشن ہے، 2 سے زیادہ بچے جو کہ آڑی پوزیشن میں ہوں تو پھر بڑا آپریشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بہت زیادہ سائنٹیفک اور میڈیکل ڈیٹیلز تو نہیں دے پائی ہوں لیکن میں آپ کو ایک اوور ویو بریف سا دے پائی ہوں کہ کہاں کہاں ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں جہاں یا تو دردوں سے پہلے آپریشن ہو جائے جس کو الیکٹیو آپریشن، پلانڈ آپریشن کہتے ہیں، یا وہ کون سی سچویشنز ہیں جن میں کہ ایک ایمرجنسی میں سیزیرین کی ضرورت پڑ جائے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے علاوہ مزید اگر آپ کے کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز ہوں، کوئی کوئریز ہوں یا کومنٹس ہوں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اگین میں کیو ایس ہیلتھ چینل کی اور کیو ایس فاؤنڈیشن کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اس فورم پہ بات کر سکوں. تھینک یو.